السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ میرے دفتر میں ایک ایسی بہن موجود ہے جن کی زندگی مشکلوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کے والد بہتر مستقبل کے لیے ڈنکی لگا کے گئے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دوران ڈنکی، آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈنکی لگائی جاتی ہے، وفات پا گئے۔ پیچھے سے یہ صدمہ سن کے والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اب یہ اکیلے رہ رہی ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ایک چاچو تھے، وہ بھی وفات پا چکے، ان کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کے اب آگے پیچھے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بے یار و مددگار اور اکیلی اس دنیا میں ہے۔ تو اب اس بہن کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ گھر ان کے پاس اپنا ذاتی ہے، لیکن جب ان کے والد ڈنکی لگا کے گئے تھے تو انہوں نے کچھ قرض لیا تھا۔ اب وہ قرض والے ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنا مکان بیچتی ہیں تو ان کے پاس چھت نہیں، تو اب بہت سی مشکلوں میں یہ ہیں۔ تو آئیے باقی ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کافی پریشان حالت میں ہمارے دفتر میں آئیں، کیا مسئلے مسائل ہیں زندگی کے جو آپ اتنی پریشان ہیں؟ جی، میرے والد صاحب چلے گئے تھے یہاں سے، مطلب اپنی طرف سے وہ کام کرنے کے لیے گئے تھے، بلکہ وہ فرار ہو کے یہاں سے چلے گئے۔ تو اب جب کہ اب ہمیں نیوز ملی ہے کہ وہ ڈیتھ ان کی ہو چکی ہے، اوپر سے ان لوگوں نے، میرے والد نے اتنا زیادہ قرضہ لیا تھا کہ اب اتارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور گھر دروازے کے اوپر آتے ہیں وہ قرض والے آتے ہیں، ہم ان کا قرضہ کیسے اتار سکتی ہوں؟ میری والدہ بھی ان کے پیچھے سے وفات پا گئیں، اب میں اکیلی ہوں، بہت پریشان ہوں، اب یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے۔ تو اب میں چاہتی ہوں کہ ایسا ایک سنسیئر پرسن مل جائے جو ہمارا قرضہ بھی اتار دے اور مکان سیل ہونے سے بھی بچ جائے، اور ایک ایسا شخص ملے جو ذمہ داری بھی اٹھا لے اور نکاح کر لے، ایسا شخص میں چاہتی ہوں۔ ناظرین، بہت اچھی بات کی بہن نے کہ میں ایک ایسا انسان چاہتی ہوں جو میری تمام تر ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھے، میری خاطر حالات سے لڑے جس طرح میں اپنے مشکل حالات سے لڑ رہی ہوں۔ تو اگر کوئی ایسا انسان خدا ترس جو ان کے معاملات زندگی کو، ان کا قرض وغیرہ دے کے ان کو بہتر زندگی دے سکتا ہے، تو یہ ضرور خواہش رکھتی ہیں نکاح کی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسی بہنوں کو جو نکاح کی خواہش رکھتی ہیں، نہ کہ زنا کی۔ اب یہ بہن چاہتی ہیں کہ کوئی اچھا انسان جو ان کی تمام تر زندگی کے معاملات کو دیکھے، ان کا قرض وغیرہ ادا کرے۔ گھر ان کے پاس اپنا ذاتی ہے، تو بہت مشکل سے اپنا نظام زندگی یہ چلا رہی ہیں، اور بڑی مجبور ہو کر یہ ہمارے دفتر آئیں۔ تو اب یہ چاہتی ہیں کوئی اچھا انسان جو ان سے نکاح کرے، ان کے معاملات زندگی کو دیکھے۔ تو بہن، جب آپ کے والد بہتر مستقبل کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، جی، تو تب تو آپ کے حالات اچھے تھے؟ جی، تب حالات اچھے تھے، لیکن انہوں نے قرضہ اتنا زیادہ اٹھایا ہوا نہیں، جب جانے لگے تھے تب قرضہ لیا تھا؟ جی۔ ناظرین، ان کے والد جب ڈنکی لگانے کے لیے جانے کا ارادہ تھا ان کا، تو انہوں نے قرضہ لیا تھا، جو قرض اب واپس بھی کرنا ہے۔ والد کی وفات ہو چکی، اور یہ صدمہ سن کے ماں بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اب ان کا خدا کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر کوئی نیک انسان جو ان سے نکاح کا خواہش مند ہے، اکثر بہن ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ ان کے اچھے ہوتے ہیں، ان کی میرڈ ہوتے ہیں آلریڈی، اور ایج بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن انسان اچھے ہوتے ہیں، جی، با اخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی اچھا انسان آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری اٹھا لے میری، بس، اور سنسیئر ہونا چاہیے، باقی لوگوں کی طرح نہ تو نشے والا ہونا چاہیے، نہ دوسرا، رسپانسبلٹی اٹھا لے۔ ناظرین، اگر کوئی رسپانسبلٹی ان کی اٹھا سکتا ہے، ان کا قرض وغیرہ دے سکتا ہے، تو ضرور ان سے پہلے قرض ادا کرے اور اس کے بعد ان سے نکاح کرے۔ تو اگر کوئی انسان جو کہ آپ کا پہلے قرض اتار دے اور پھر آپ سے نکاح کرے، تو آپ اس بات پہ رضامند ہیں؟ جی، اس بات ٹھیک ہے، رضامند۔ ناظرین، اگر کوئی ایسا انسان سنسیئر پرسن جو ان کا قرض اتار کے ان سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ ضرور ان سے رابطہ کرے اور ان کی زندگی کو آسان بنائے، ان کی جو ذلت کی زندگی ہے اس سے ان کو بچائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواب احمد کو دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔